بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے کلمات کی تشریح میں صرف لفظ دین کی تشریح جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ دین جو ہے وہ جزا اور اطاعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شریعت کے معنی میں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کی مختصر سی تفسیر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حقیقی سرپرست، روز جزا کا مالک اور صاحب اختیار ہے۔ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ مجرم کو بخش دینا یا اسے سزا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ روز جزا کا قاضی ہی نہیں بلکہ مالک و مختار اور صاحب اختیار بھی ہے۔ یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے تو پھر صرف روز جزا سے اس مالکیت کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب 4 حصوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ دنیا میں مجازی مالک بھی ہوتے ہیں، جبکہ بروز قیامت کوئی مجازی مالک نہ ہوگا۔ جیسے سورہ انفطار میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اور دوسرا حصہ اس کے جواب کا یہ ہے کہ دنیا میں تو اس مالک حقیقی کے منکر بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن روز جزا کو کوئی لمن الملک اليوم کا جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اور تیسرا اس کا جواب کا حصہ یہ بنتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا صرف تقوینی حکم نافذ تھا، جبکہ تشریعی احکام کی نافرمانی بھی ہوتی تھی، لیکن بروز قیامت اس کے تمام احکام نافذ ہوں گے، کوئی نافرمانی کی جرات نہیں کر سکے گا۔ چوتھا اور آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ دنیا میدان عمل اور دارالامتحان ہے، اس لیے بندے کو کچھ اختیار دیے گئے ہیں، لیکن قیامت نتیجے اور جزائے عمل کا دن ہے، لہذا اس دن فقط اللہ کی حاکمیت ہوگی، بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ روز جزا کا تصور انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس عقیدے سے دنیاوی زندگی کو قدر و قیمت ملتی ہے اور اس میں پیش آنے والی سختیوں کی توجیہ میسر آتی ہے۔ زندگی سکون اور اطمینان اور صبر و استقامت سے گزرتی ہے اور انسان ناانصافیوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ لو مات ما بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی وکان اذا قرأ مالک یوم الدین یقررها حتی قاد ان یموتا۔ اگر مشرق و مغرب کے درمیان سب لوگ مر جائیں تو میں وحشت زدہ نہیں ہوں گا اگر قرآن میرے ساتھ ہے۔ جب مالک یوم الدین کی تلاوت فرماتے تو اس کی اتنی بار تکرار کرتے کہ لگتا تھا کہ آپ کی جان آفرین کے سپرد ہو رہی ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے نکات جو ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا جو اہم نقطہ اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مالکیت اور حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، اور دوسرا نقطہ جو قابل بیان ہے انسانی اور اخلاقی اقدار کا تعلق روز جزا سے ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اخروی احتساب کا عقیدہ
انسان کو دنیا میں خود احتسابی پر آمادہ کرتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں خود احتسابی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔